وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، جو اکیلا ہی دستگیر، غوث اعظم، فیض عالم، غریب نواز، بندہ ہی پرور اور رجپال ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، محبوب کبریا، والی بطحا، کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، اللہ وحدہ لا شریک نے آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا، تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حقوق اللہ سے آگاہ کیا، جہاں اللہ کے پیغمبر دعوت توحید لے کر آئے، جہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صراط مستقیم پر چلایا، اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو حقوق العباد سے بھی آگاہ کیا ہے۔ دین اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے حقوق کو بجا لانا، اور جو اللہ کے حق ہیں وہ کتنے حق ہیں؟ وہ 3 حق ہیں۔
پہلا حق یہ ہے حقوق ملک، ملکیت کا حق، بادشاہت کا حق، پوری کائنات کا خالق اور مالک اور اس کائنات کا نظام چلانے والا، آسمان کے اوپر، زمین کے نیچے، سمندر کی تہوں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، یہ سارا کنٹرول اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ وحقوق عبادت، جتنی بھی عبادات ہیں وہ قولی ہوں، فعلی ہوں، مالی ہوں، بدنی ہوں، وہ نماز روزہ کی شکل میں ہو، صدقات و خیرات و زکوٰۃ کی شکل میں ہو، وہ نذر و نیاز کی شکل میں ہو، وہ بکرے چھترے ذبح کرنے ہوں، وہ چادریں چڑھانی ہوں، یہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ اور تیسرا حق کیا ہے؟ فرمایا تیسرا حق یہ ہے وحقوق اسماء و صفات، جو اللہ کے اسماء ہیں، جو اللہ کے نام ہیں اور جو اللہ کی صفات ہیں، اس میں کسی کو اللہ کا ثانی، اللہ کا شریک اور اللہ کے مد مقابل کسی کو کھڑا نہیں کرنا، یہ اللہ کے حق ہیں۔ تو سب سے پہلے حقوق اللہ کو بجا لانا یہ دین اسلام کا عین جز ہے۔ اور دوسرا دین اسلام کا جز کیا ہے؟ وہ ہے حقوق العباد، زمین پہ بسنے والے انسان جو اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے ساتھ میرا تعلق، میرا رویہ، میرا بیٹھنا اٹھنا، میرا انداز گفتگو، میرا انداز تکلم اور میرا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے۔ یاد رکھنا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں حقوق اللہ کو بجا لا کر اور حقوق العباد کی دھجیاں اڑا کر اللہ کو راضی کر لوں گا، جنت کا ٹکٹ مل جائے گا، رب کعبہ کی قسم ہے یہ اس کی ناکامی ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں حقوق اللہ کی دھجیاں اڑا کر اور انسانی حقوق کی پاسداری کر کے میں اللہ کو راضی کر لوں گا، یہ بھی ناممکن ہے۔ یہ دونوں لازم الملزوم ہیں، اللہ کے حقوق کو بھی بجا لانا اور پھر اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی بجا لانا۔ کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ میں لوگوں یاد رکھو، مسلمان کون ہوتا ہے؟ آج ہمارے نزدیک مسلمان وہ ہے جو پکا نمازی ہے، جو روزے رکھنے والا، ذکر و اذکار کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ یہ ضروری ہے، اس کے بغیر بھی نجات ناممکن ہے۔ لیکن میرا پیغمبر مسلمان کس کو کہہ رہا ہے؟ کونین کے تاجدار نے کہا المسلم، کہا لوگوں مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون، جو نماز بھی پڑھتا ہے، جو روزہ بھی رکھتا ہے، جو قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، جو راتوں کو اٹھ کر تہجد کا اہتمام بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمان وہ ہے فرمایا جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے اس کا مسلمان بھائی محفوظ ہو، وہ بھائیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ حقوق العباد بڑا اہم ایشو ہے۔ حقوق العباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما اور پیغمبر کے صحابہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین، یارانے صحابہ بیٹھے ہیں، اور کونین کے تاجدار نے کیا کہا میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جس کی یہ چاہت ہے کہ قیامت کا دن ہو
میں اللہ کے حضور اسے اپنی زبان سے جنت کی گارنٹی دے دوں کہ میں تمہیں اللہ سے جنت لے کر دوں گا، تم میں سے کون کون یہ بات چاہتا ہے؟ پیغمبر کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے جو آپ کی زبان نبوت سے، جو آپ کی زبان مبارک سے جنت کی ضمانت کا بائیکاٹ اور انکار کرے گا؟ اس مسجد میں بیٹھا ہوا ہر شخص مرد اور عورت ہماری بھی یہ چاہت ہے کہ قیامت کا دن ہو، پیغمبر کے دستے مبارک سے حوض کوثر کے جام ملے، قیامت کا دن ہو پیغمبر کی شفاعت کا حقدار ٹھہروں، قیامت کا دن ہو پیغمبر کا رفیق اور پیغمبر کا ساتھ مل جائے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے تو سنو، میرے پیغمبر نے پھر اپنے صحابہ سے اور قیامت آنے والی اپنی امت کے ہر مرد اور عورت سے یہ کہہ دیا ہے، کہا اگر چاہتے ہو پیغمبر کی زبان سے جنت کی ضمانت تو مجھے دنیا میں دو چیزوں کی گارنٹی تم دے دو۔ کون سی دو چیزیں ہیں جن کے متعلق کونین کے تاجدار نے اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو اپنی زبان کا لالچ دیا ہے، جنت کا حقدار ٹھہرایا ہے؟ پیغمبر نے یہ نہیں کہا جو نماز کی پابندی کی ضمانت دے گا، اور یارو یہ نہیں کہا جو مجھے روزوں کی پابندی کی ضمانت دے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے معاشرے میں امن و ایمان قائم رکھنے کے لیے اور اتحاد امت کو عام کرنے کے لیے مسلمانوں کے دلوں سے نفرت کینہ اور بغض نکالنے کے لیے باہم دست و گریباں سے نجات دلانے کے لیے میرے پیغمبر نے دو اہم ترین ایشو پہ اشارہ کیا، کہا تم میں سے جو شخص مجھے دنیا کے اندر اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے گا، دو ہونٹوں کے درمیان یہ جو زبان ہے، جو اس زبان کی گارنٹی دے گا کہ میری زبان غلط نہیں چلے گی، میری زبان کبھی کسی کی چغلی نہیں کرے گی، غیبت نہیں کرے گی، میں اپنی زبان سے کبھی کسی کو پریشان نہیں کروں گا، میری زبان سے معاشرے میں قتل و غارت نہیں ہوگا، معاشرے میں امن و ایمان قائم ہوگا۔ کونین کے تاجدار نے کہا جو اس زبان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے میں محمد رسول اللہ قیامت کے دن اسے اللہ سے جنت لے کر دوں گا، یہ ضمانت مجھ سے لے لو۔ سودا مہنگا نہیں ہے حضرات، یہ زبان ہلاتے چلے جاتے ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں، سوچتے نہیں۔ یاد رکھو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ رب العالمین نے کہا تمہاری زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ وہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں، وہ درج کرنے والے درج کر رہے ہیں۔ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ میری زبان سے کیا جملہ نکلنے والا ہے۔ یہ زبان اتنا حساس مسئلہ ہے، آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے، آپ کے صحابہ، اللہ کے پیغمبر نے زبان نبوت کو پکڑ کے کھینچا اور کھینچ کے اپنے صحابہ سے کہا ہے صحابہ اور میری امت کے لوگوں اس زبان پہ کنٹرول کر لو، اس زبان کی حفاظت کر لو، بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ تم نہیں جانتے کہ اس زبان کی تباہ کاریوں کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بن جائے گی۔ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں گرا دیے جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا نا، ایک شخص ایک جملہ کہتا ہے، زبان کو حرکت دیتا ہے، وہ جہنم کے کنارے پہ چلا جاتا ہے، اور ایک شخص ایک جملہ کہتا ہے، اس ایک جملے کی ادائیگی سے وہ جنت کے قریب چلا جاتا ہے۔ یہ زبان مجھے جہنم میں لے جائے، یہ زبان مجھے جنت میں لے جائے، اس کو استعمال کرنے سے پہلے سوچنا ہے۔
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دوسری چیز جس کی تم مجھے ضمانت دے دو وہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دو ٹانگوں کے درمیان جو تمہاری شرمگاہ ہے اس شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو. تمہاری شرمگاہ کسی کی عزت پہ ڈاکہ نہیں ڈالے گی, تم بدکاری کے راستے پہ نہیں چلو گے, تمہاری چال ڈھال میں شرم و حیا ہوگا, تم لوگوں کی عزت کو اپنی عزت سمجھو گے. فرمایا تم اس کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دو, میں تمہیں قیامت کے دن اللہ سے جنت لے کر دوں گا. حضرات اس سے کیا پتا چلا کہ حقوق العباد سب سے اہم ترین مسئلہ ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے سوال کرنے لگے. کیا سوال کیا؟ میرے پیغمبر نے کہا اتدرون ما المفلس, کہا میرے صحابہ مجھے بتلاؤ میری امت کا مفلس کون ہوگا؟ پیغمبر کے صحابہ نے کیا کہا؟ کہے اللہ کے پیغمبر ہم اپنی امت کا مفلس اسے جانتے ہیں, اسے سمجھتے ہیں. فرمایا جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوگا, رہنے کے لیے چھت نہیں, پہننے کے لیے لباس نہیں, کھانے کے لیے خوراک نہیں, معاشرے میں انتہائی پسا ہوا انسان جس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے, کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے, انتہائی غربت کی زندگی گزارنے والا ہمارے نزدیک ہماری امت کا مفلس ہے. اور یاروں میرے پیغمبر نے کیا کہا؟ کہا صحابہ امت کا مفلس وہ نہیں ہے جسے تم جانتے ہو, آؤ داتا کا وہی پیغمبر تمہیں بتلانے لگا ہے کہ امت کا مفلس کون ہے. فرمایا یاتون یوم القیامہ, قیامت کے دن وہ آئے گا, رب کی عدالت میں آئے گا. وہ ایسا دن ہوگا جس دن مرد و خواتین کا اکٹھ ہوگا, چھوٹے بڑے سبھی رب کی عدالت میں آئیں گے. اور فرمایا وہ ایسا دن ہوگا, فرمایا جس دن حساب و کتاب کا دن ہوگا, میزان اور ترازو کا دن ہوگا. وہ ایسا دن ہوگا فرمایا جس دن ذرہ برابر بھی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی, اللہ انصاف کرے گا. اور یاروں وہ ایسا دن ہوگا جس دن نہ باپ بیٹے کا, نہ بیٹا باپ کا, نہ دوست یار کا, نہ سجن بیلی کا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ, جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا, دوست دوست کو پہچاننے سے انکار کرے گا, ماں اپنے لخت جگر کا بائیکاٹ کرے گی, باپ اپنی اولاد کو پہچاننے سے بھول جائے گا. یہ شخص رب کی عدالت میں آئے گا, اس نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہوں گی, اس نے ساری زندگی روزے رکھے ہوں گے, اس نے ساری زندگی قرآن کی تلاوت کی ہے, قدم قدم پہ عمل کرنے والا, نیکیوں کے انبار اور ڈھیر لے کے آیا ہے. اور خالق کائنات نے اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا ہوگا. فرمایا کچھ لوگ دائیں طرف سے آئیں گے اور کچھ لوگ بائیں طرف سے آئیں گے. یہ کون ہوں گے؟ یہ رب کے حقوق بجا لانے والا, لیکن یہ لوگ شکایات لے کے آئیں گے رب کی عدالت میں. وہ انصاف کرنے والا رب ہے. ایک شخص آئے گا, کہے گا یا اللہ یہ الحاج کا لقب پانے والا, یہ 5 وقت نماز مسجد میں پڑھنے والا, یہ نفلی روزے رکھنے والا, اے اللہ یہ سخاوت کرنے والا, اس سے پوچھ اس نے میرے مال پہ قبضہ کیا تھا,
یا اللہ اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہے، یا اللہ اس نے میری عزت اچھالی تھی، مجھے معاشرے میں، علاقے میں، محلے میں، برادری میں ذلیل کر دیا تھا، یا اللہ اس نے دنیا میں مجھے بڑا پریشان کیا ہے، یہ کیسے جنت میں جائے گا؟ اللہ انصاف کرے گا۔ اور یاد رکھنا قیامت کے دن ایسا نہیں چلے گا کہ میں نے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو قیامت کے دن رب کہے گا اس کو پلاٹ دے دو۔ میں نے کسی کے مال پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کے پیسے ہڑپ کیے ہوئے ہیں تو رب کہے گا کہ اس کو پیسہ واپس دے دو۔ اور قیامت کے دن جنت کے حصول کے لیے، جہنم سے نجات پانے کے لیے، پیغمبر کا ساتھ پانے کے لیے، رب کی رضا پانے کے لیے مال دولت پلاٹ جائیداد بنگلے نہیں، نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ ایک ایک نیکی کے لیے انسان تڑپ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ انصاف کرے گا۔ اس شخص کی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس شخص کو دے گا بدلے میں، اور لوگ لائن در لائن قطار در قطار کھڑے ہیں، ابھی اس کی نیکیاں زندگی کی ختم ہو گئی، نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھا، 70 سال کی نیکیاں چند لمحات میں لوگ لے کر چلے گئے، اور لوگ لائن میں کھڑے ہیں۔ اب اللہ ان کے گناہ اٹھائے گا اور اس کے کاندھے پہ ڈالتا چلا جائے گا۔ یارو نیکی کرنا بڑا آسان ہے، نماز پڑھ لینا بڑا آسان ہے، لیکن اس نماز کی حفاظت کرنا، ان نیکیوں پہ پہرا بٹھانا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ان پہ کی حفاظت کرو، ان پہ دروازہ لگاؤ، ان پہ پہرا بٹھاؤ، اور نیکیوں کا پہرا حقوق و لباس کو بجا لانے میں ہے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں بند کر دو، تمہاری نیکیاں قیامت کے دن جنت میں جانے کے لیے کام آئے گی۔ اگر نیکیاں بھی کرتا رہا، بندوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کرتا رہا، تو پھر یاد رکھنا نیکیاں وہ لے جائے گا جس کے ساتھ ظلم کرتا رہا، جس کے ساتھ زیادتیاں کرتا رہا ہے۔ پیغمبر کائنات نے کہا یہ ہے میری امت کا مفلس، جس کے پاس جنت میں جانے کے لیے نیکیاں نہیں ہوں گی، دنیا میں تھی، قیامت کے دن لوگ لے گئے، اور دنیا میں گناہوں سے بچنے والا قیامت کے دن لوگوں کے گناہ اپنے کاندھے پہ اٹھا کر جنت میں جانے والا جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ یہ ہے میری امت کا مفلس انسان۔ یہ حقوق و لباس کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جنازے کا گزر ہوتا ہے۔ پیغمبر کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ شخص بڑا با اخلاق با کردار تھا، سوشل ورکر تھا، انسانوں کے کام آنے والا، اخلاق میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ، گفتار میں اعلیٰ، حقوق اللہ کو بجا لانے والا۔ کونین کے تاجدار نے فوراً سٹیمپ لگا دی، مہر لگا دی، کہا واجبت۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، ایک اور جنازے کا گزر ہوا۔ پیغمبر کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ شخص جس کا جنازہ جا رہا ہے یہ بڑا بد کردار تھا، بد اخلاق تھا، بد چلن تھا، اللہ کے حقوق بھی بجا نہیں لاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ انسانوں کی پگڑیاں اچھالنے والا، معاشرے میں کرپٹ ترین انسان تھا۔ پیغمبر کے صحابہ نے اس پہ بھی مہر لگا دی، کہا واجبت۔ نبی کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے دونوں کے متعلق ایک جملہ کہا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ اور یارو پیغمبر نے صحابہ کو سمجھایا
اور وہ پیغمبر کی بات میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ہے. کہا سنو اللہ تعالیٰ تمہاری گواہی کو دیکھتا ہے, تم ایک دوسرے کے لیے گواہ بن جاتے ہو. دنیا کے اندر اگر جس کے متعلق تم نے کہا کہ یہ اچھا تھا, تمہارے ساتھ اس کا رویہ اچھا تھا, انسانوں کے ساتھ بڑے اعلیٰ اخلاق و کردار کے ساتھ پیش آنے والا تھا, آسمان والا بھی جانتا تھا, لیکن اس نے تمہاری گواہی کو سنا اور دیکھا, آسمان والے نے اس کی جنت کا داخلہ دے دیا, اسے جنت واجب کر دیا اس پہ. اور جس کے متعلق تم نے غلط کمنٹس پاس کیے, غلط تاثرات پیش کیے کہ یہ برا تھا, آسمان والا بھی جانتا تھا, لیکن تمہارے تاثرات اور گواہی کو آسمان والے نے دیکھا اور سنا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا. اب یہ بات میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ میں جس علاقے میں, جس معاشرے میں, جس بستی میں, جس سوسائٹی میں, جس فیکٹری میں, جس کمپنی میں, جس گھر میں, جس برادری میں, جس مسجد میں آتا ہوں, رہتا ہوں, بیٹھتا ہوں, لوگوں کے ساتھ میل جول ہے, تعلقات ہے, میرے چلے جانے کے بعد لوگ میرے متعلق کیا تاثرات پیش کریں. اگر میرا اخلاق اچھا ہوا, کردار اچھا ہوا, ملنسار ہوا, لوگوں کے کام آنے والا ہوا, تو یاد رکھنا لوگ میرے جانے کے بعد میرے متعلق اچھی گواہی دیں گے, آسمان والا اچھا فیصلہ کرے گا انشاءاللہ. اور اگر لوگ میرے ملنے سے پریشان ہو, میرے بات کرنے سے پریشان ہو, میرے آنے سے پریشان ہو, اللہ کے پیغمبر نے کہا میری امت کا بدترین انسان وہ ہے, بدترین انسان وہ ہے, فرمایا جس کی شرارتوں سے بچتے ہوئے لوگ اس کی عزت کرتے ہو. اور یارو یہ برادری کا بڑا ہے, یہ علاقے کا وڈیرا ہے, اگر اس کو بڑا نہ مانا, اس کو اگر سردار نہ مانا, اس کی اگر عزت نہ کی, یہ سرے بلال ذلیل کر دے گا, پگڑی اچھال دے گا, معاشرے میں ذلیل کر کے رکھ دے گا. لوگ دل سے نہیں زبان سے عزت کرتے ہیں. پیغمبر کائنات نے کہا امت کا بدترین انسان ہوگا. کہیں ایسا تو نہیں مجھے لوگ بڑا میری شرارتوں سے بچنے کے لیے مان رہے ہو, تو یہ کامیابی نہیں ہے, یہ ناکامی ہے. آئیے اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر سے بہتر ہونے چاہیے. آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جو پریشانی ہے وہ کس بات کی ہے؟ آج ہم نے جو حقیقی محبت تھی اس حقیقی محبت کو بلا کر ہم نے عارضی محبتوں کو پروان چڑھانا شروع کر دیا, مفادات کی محبتوں کو پروان چڑھانا شروع کیا. جب مفادات کی بنیاد پر محبتیں قائم ہوگی تو ان محبتوں میں دوام نہیں رہتا, وہ محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں, اور جب وہ محبتیں نفرتوں میں بدلتی ہیں پھر معاشرے میں قتل و غارت عروج پہ آ جاتی ہے. اس لیے آؤ حقیقی محبت کیا ہے؟ حقیقی محبت میری اور آپ کی اسلام کی محبت ہے, کلمے کی محبت ہے, دین کی محبت ہے. یہ تعلق بڑا مضبوط تعلق ہے. اللہ کے پیغمبر نے اپنی زبان نبوت سے کیا کہا؟ فرمایا لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. اور یارو ناطق وہی پیغمبر ہے, زبان نبوت سے حکیم الامہ پیغمبر ہے, امت کی نبض پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, امت کا علاج بھی کر رہا ہے,
اور امت کو بیماریوں سے متنبع بھی کر رہا ہے. کہا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. کیوں؟ حتیٰ تؤمنوا، یہاں تک کہ ایمان نہ لے آؤ. ایمان کے بغیر جنت کا حصول ناممکن ہے. ولا تؤمنوا حتیٰ تحابوا. اور سنو، میرے پیغمبر نے کہا تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم باہم اسلام اور کلمہ کی بنیاد پر آپس میں محبت نہ کرو. تمہاری محبتیں برادری، قوم، رنگ و نسل، دنیاوی اسٹیٹس کی بنیاد پر نہیں، کلمے کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، محمد ذیشان کی بنیاد پر، رب رحمان کی بنیاد پر جب تمہاری محبتیں قائم ہوگی، فرمایا تمہارا ایمان مکمل ہوگا. اس کے بغیر تم مکمل ایمان کے مالک نہیں بن سکتے. یہ بات ناطق وحی پیغمبر نے عمر فاروق سے پوچھا. کہا عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ سیدنا فاروق اعظم نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، اپنی جان کے سوا دنیا کی ہر چیز آپ کی محبت پہ وار کرنے کو تیار ہوں. اپنی ہر چیز اپنی جان کے سوا. کونین کے تاجدار نے کہا عمر ایمان تیرا بھی مکمل نہیں ہوا. اور یارو میں اور آپ کس بات کی مولی ہے؟ یہ وہ عمر ہے جو زمین پہ کھڑا ہو کر آرزو کرے آسمان والا قرآن بنا دے، جو پیغمبر کو مشورہ دے آسمان والا قرآن بنا کے نازل کر دے. یہ وہ عمر ہے جس کو میرے پیغمبر نے راتوں کو اٹھ کر تہجد میں مانگا، جس کے لیے پیغمبر تڑپ جائے، راتوں کو اٹھ کے کبھی قیام میں کبھی سجدے میں رب سے کہے اللہ عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے. اور جب عمر نے اسلام قبول کیا تو کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ اسلام پردے سے نکل کر باہر آ گیا. یہ وہ عمر ہے جس نے اسلام کو زید بن ارقم کے گھر سے نکالا، بیت اللہ میں پہنچا دیا تھا. کہا عمر تیرا ایمان نامکمل ہے. کہا پیغمبر کائنات عمر اپنی جان بھی آپ پہ قربان کرنے کو تیار ہے. کہا الآن اب عمر تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. تو کلمے کی بنیاد پر، اسلام اور دین کی بنیاد پر محبت قائم کرو. اللہ کے پیغمبر نے کہا کیا میں تمہیں ایک ایسا نسخہ نہ بتلاؤں کہ تم اس نسخے پہ عمل کر لو، اللہ تمہارے دلوں کی نفرتیں محبتوں میں بدل دے گا. قوم، رنگ و نسل، مفادات کی بنیاد پر پروان چڑھنے والی جو محبتیں ہیں ان میں کبھی نفرتیں نہیں آئیں گی. تم ایک بات پہ عمل کر لو. پیغمبر کائنات نے کہا وہ بات کون سی ہے؟ فرمایا افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کر دو، السلام علیکم کو عام کر دو. اللہ تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کر دے گا کلمے کی بنیاد پر، دین اور اسلام کی بنیاد پر. جب تم دنیا میں اللہ کے دین کی بنیاد پر محبتیں قائم کرو گے، آسمان والا بھی تم سے محبت کرے گا، آسمان والا بھی تم سے محبت کرے گا. اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور جس کو رب اپنا محبوب بنا دے دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اس لیے آؤ حقوق العباد کو بجا لاؤ، حقوق العباد کی پاسداری کرو، اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو. آج اس وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ انسانوں کے ساتھ بڑی ظلم و زیادتی کر رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں، جب انسانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، رب ناراض ہوتا ہے. جو دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام آتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کا سہارا بنتا ہے، فرمایا اللہ قیامت کی پریشانیوں سے اس کی نجات کا ذریعہ بنا دے گا. آج ہم اپنے بھائیوں کے کام آئے، ان کا ہاتھ بٹائے، ان سے محبت کرے. یہ محبتیں ہمیں قیامت کے دن بھی آپس میں جوڑ کے رکھیں گی اور انشاءاللہ اللہ کی جنتوں میں بھی ہمیں ساتھ لے کے جائیں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.
ہے۔